کہتے ہیں کہ کیا وہ عورت خوش نصیب ہے جس کا خاوند 5 وقت کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرتا ہے؟ خوش نصیب تو ہے، لیکن میری بیٹی ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی الدرداء رضی اللہ صحابی کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ اس کی بیوی جو ہے نا اجڑی پجڑی ہے، کوئی نہ لباس نہ کپڑے کا خیال نہ کوئی بالوں کا خیال نہ کوئی چیز، تو وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا بیبی بہن کیا ہو گیا، تم اتنی اجڑی پجڑی کیوں ہو؟ انہوں نے کہا لیس لاخی کا حاجت، تمہارے بھائی کو عورت کی غلطی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، تو میں کس کے لیے بنوں سنبھلوں؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ساری رات وہ نماز میں کھڑے رہتے ہیں، دن کو روزے کے ساتھ سوتے رہتے ہیں۔ تو وہ اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو تم، یہ دین ہے کہ دن میں روزے رکھو اور رات کو تم جا کے نمازیں پڑھو، اور بیوی کا حق کون ادا کرے گا؟ خبردار ایسا کرنا منع ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں اپنے بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، تو اگر خامد حقوق نہ ادا کرے، صرف کعبے میں کھڑے ہو کے دعائیں کرتا رہے، تو یہ کیسی خوش نصیبی ہے؟ ہاں اگر وہ حقوق بھی ادا کرتا ہے پھر دعائیں کرتا ہے تو پھر عورت خوش نصیب ہے، ورنہ صرف دعا سے تو گزارا نہیں ہوتا نا، عورت کو کچھ دوا بھی تو چاہیے۔ استخارہ کرنے کا کیا مشکل ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھو اسی نیت سے کہ میں فلاں کام کے استخارے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد دعا ہے، لکھی ہوئی دعا لمبی ہے، وہ چھپی ہوئی لے لو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا أقدر وتعلم، کیسے یاد کرو گے؟ وہ لے لو اور وہ دعا کم از کم 3 دفعہ پڑھو، پھر اس کے بعد معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دو۔ اگر کوئی چیز کا دل میں خیال نہ آئے پھر دوسری رات کرو، تو حتیٰ کہ حضور نے 7 راتوں تک کرتے رہو، جب دل ایک طرف 100% مائل ہو جائے وہ کام کر لو۔ اچھا کبھی جلدی ہوتی ہے، وقت ہی نہیں ہے، تو 2 رکعت پڑھ کے استخارے کی دعا مانگ کے چل پڑو، اگر اللہ کو منظور ہے تو کام ہو جائے گا، ورنہ خود بخود رک جائے گا۔ یہ تو بس لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ خواب ہو اور خواب دیکھو اور خواب میں کیا نظر آیا، اور کچھ لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے اور یہ بزرگوں سے استخارہ کراؤ، یہ تو بالکل قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ ہر آدمی خود استخارہ کرے، بزرگ کا کیا تعلق ہے استخارے سے؟ نعت میں یہ الفاظ کہ بگڑی بنا دو یا نبی سیدھا شرک ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، نبی تو نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ میری بگڑی بھی اللہ بناتا ہے، تو تمہاری بگڑی حضور کیسے بنا؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ کہتے جی کہ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے شام میں کشمیر، تو قریبی لوگوں پر جہاد فرض ہے، ساری دنیا پہ نہیں ہے، جہاد کے احکام ہیں، ابھی قریبی والے مسلمان لڑیں گے۔ دعا کرو اللہ حق والوں کی مدد کرے، کشمیر ہو یا فلسطین ہو۔ اب دیکھیں نا کتنی بڑی طاقت ہے جس نے 7 لاکھ اپنی مسلح ملٹری ڈالی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود کشمیریوں کو قابو تو نہیں کر سکے۔ فلسطینی بیچارے پتھر مار کے لڑتے ہیں، ان کو بھی آج تک قابو تو نہیں کر سکے۔ مسلمان مسلمان ہے، انشاءاللہ اسلام بلند ہوگا اور ظالم کا ظلم مٹ جائے گا۔ ایک آدمی قرآن سب سے بہتر پڑھتا ہے لیکن داڑھی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نوازہ پڑھے۔ قرآن بہتر جانتا ہے، داڑھی نہ رکھ لیتا۔ قرآن میں نہیں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ بعض لوگ داڑھی رکھتا ہے مگر داڑھی کو کاٹ کے انگلی کی ایک پور تک ہے، وہ بھی امام نہیں بن سکتا۔ اصولاً امام وہ بنے گا جس کی داڑھی شریعت کے مطابق ایک مشت ہو۔ ایک ہے کہ کوئی نہ ملے تو پھر وہی غنیمت ہے، اندھوں میں کانا راجا۔ کہتے
کہتے ہیں جی کہ پولیو کا قطرہ پلانا روح شرع کیسے ہے؟ وفاق المدارس کے رسالے میں خدشات، یہ مسئلہ وہاں اپنے علماء سے پوچھیں، مجھے نہیں پتا ہے کہ پولیو کے قطرے کا اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اجزاء کیا ہے، میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی اجزاء حرام بھی ہو علاج میں تو جائز ہے نا بھئی، حالت اضطرار میں تم پولیو کے قطرے نہ پلاؤ، بچے ٹیڑھے میڑھے پیدا ہوں، لنگڑے پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ تو بغیر اگر علاج میں کوئی چیز اندر حرام بھی آ گئی ہے وہ بھی جائز ہو جاتی ہے، لیکن فتویٰ لینا ہے تو اپنے علماء سے لو، میں جانتا نہیں۔ مرد کے آگے سے اگر نوجوان عورت گدھا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ ٹھیک بات ہے، نہیں ٹوٹتی ہے، خیر میں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سب غیر مقلد، یہاں کوئی غیر مقلد نہیں ہے، الحمدللہ یہاں فقہ حنبلی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کل والدہ کی عمرہ کرنے کے لیے مسجد ہجرہ احرام باندھنے گیا، احرام کی ناپاکی کی وجہ سے میں نے نیت نہیں کی، حتیٰ کہ میری بیوی نے عمرے کی نیت کر لی۔ جب کہ ہم واپس پہنچے تو میری بیوی گھبرا گئی کہ میں اکیلی نہیں کر پاؤں گی۔ ہم گھر واپس چلے گئے اور ہم بستری بھی کر لی، ماشاءاللہ۔ ہم بستری سے تو نہیں گھبرائی نا، عمرہ کرنے سے گھبرا گئی۔ انا للہ و انا، آپ دم بھی ادا کرو اور عمرہ بھی کرو دونوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اگر عورت ہے یا بچی حیض حالت میں دستانے ہاتھوں میں رکھ کے قرآن پر نہ پڑھائے تو افضل ہے، بس۔ وہ تو علماء نے لکھا ہے کہ بیچاری استاد ہے، نہ جائے 8 دن تو اس کو تو مدرسے سے بھی نکال دیں گے، تو وہ دستان تک قرآن کو ہاتھ نہ لگے، ایسے ہاتھ پہ رکھتی رہے، پڑھے نہیں، کوئی آیت کا ایک لفظ بتا دیا تاکہ لڑکیاں پڑھتی رہے، ان کو کنٹرول کرتی رہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں صرف قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، شکر کرو جو قرآن حدیث کو تو مانتا ہے نا، اسی قرآن و حدیث کے اندر یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اسی قرآن میں یہ حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر تو علماء ہوتے ہیں۔ عورت اگر ناپاکی کی حالت میں ہو تو باہر بیٹھ کے کعبے کو دیکھ سکتی ہے لیکن اندر نہیں آ سکتی، دیکھنا تو منع نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء، الہ واحد لا الہ الا انت، اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير، اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم يسر امورنا، فرج همومنا، اقض عنا ديوننا، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم نور وجوهنا بنور الايمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقران، اللهم ثبتنا على الایمان، اللهم ارزقنا حسن الختام۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ اس عاجز پہ بھی رحم فرما، مجھے بھی ہر بیماری سے، ہر مرض سے، ہر قرض سے، ہر بلا سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، مسلمان کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کی قیامت تک حفاظت فرما، ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہنود اور یہود کی سازشوں سے اور فتنوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.